جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ عزت و احترام کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی ملک کی جنگوں میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم ایک پرامن ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امن میں ہمارا کردار ہو، لیکن مزید جنگوں میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ کسی کا ڈکٹیشن قبول کریں گے، نہ کسی ملک میں مداخلت کریں گے۔ آزاد خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی، یہ ہماری بنیاد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ قانون اور آئین کی حکمرانی کیا ہے؟ کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوگا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی کالا کوئی سفید، کوئی ایک خاندان، کوئی پنجابی کوئی پختون، کوئی سندھی کوئی مہاجر نہیں ہوگا، سب پاکستانی ہوگی، سب کی حقوق برابر ہوگا، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ یہ قانون آئین کی حکمرانی۔ ہم چاہتے ہیں ملک ایک آزاد عدلیہ ہو۔ آزاد عدلیہ کیسی؟ جیسی دنیا میں ہے۔ آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا، پورے ہمارے نوجوان کیوں یورپ کی طرف جو ہے نا گامزن ہے؟ سارے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں عدلیہ آزاد ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عدلیہ جو عام شہری یقین رکھے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو عدالت سے اس کو انصاف ملے گا۔ کیا آج ایسا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ کیا عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ کیا اس ملک میں انصاف کا نظام ہے؟ آج ہمارا عدلیہ کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ اب اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک وہ عدلیہ جس پہ عوام کا اعتماد ہو، جو عوام کو انصاف دے سکے، جو عوام کو یہ اطمینان ہو کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوگا تو مجھے عدالت سے انصاف ملے گا۔ چوتھی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، یعنی تمام ادارے، وہ فوج ہے، وہ عدالت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں کام کرے، کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے، کوئی ادارہ، اور عوام کا منتخب پارلیمنٹ 47 والا پارلیمنٹ نہیں، عوام کا منتخب پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہو کہ وہ ملک کی پالیسیاں بنائے۔ عوام کا منتخب پارلیمنٹ، عوام جس کو ووٹ دے، وہ جس پارٹی کو دے، جس شخص کو دے، اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے، اور وہ پالیسی ساز ادارہ ہو، وہ ملک کے لیے قانون بنائے، وہ ملک کے لیے پالیسی بنائے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ابھی 26ویں ترمیمی آئین آیا، نہ ان کے پاس نمبر، نہ ان کے پاس مینڈیٹ، جو بیٹھے ہیں فارم 47 کی بنیاد پر جعلی طور پر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ قانون سازی کرتے، اتنی بڑی بڑی قانون سازی کہ پوری عدلیہ کا نظام بدل دیا، پوری عدلیہ کے نظام کو مسخ کر دیا اس قانون کو۔ اور کس طرح؟ اربوں روپے بانٹے گئے، بانٹی گئی کہ نہیں؟ اربوں روپے بانٹی گئی۔ اگر کوئی پیسوں پہ نہیں آیا تو زبردستی، چادر چادیواری، خواتین بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور زور اور ظلم سے اور لالچ سے انہوں نے ایک قانون پاس کیا۔ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس قانون کو، جس کو عوام کا حمایت نہیں حاصل، کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں